پیارے دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں کی رات کو بار بار آنکھ ضرور کھلتی ہوگی اور بار بار پیشاب کی حاجت بھی ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کی رات کو بار بار آنکھیں کیوں کھلتی ہیں اور رات کو سونے کے بعد میں انسان کو بار بار پیشاب کی حاجت کیوں ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ رات کو ہی انسان کی آنکھ بار بار کیوں کھلتی ہے، اور ساتھ میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فرمان بھی بتانے والے ہیں جس پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دستے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا علی، مجھ کو رات کو نیند بہت کم آتی ہے، میں رات کو صحیح سے سو نہیں پاتا، یعنی کہ رات کو بار بار میری آنکھیں کھلتی ہے اور بار بار مجھ کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے پورے جسم میں شدید درد رہنے لگتا ہے اور پھر وہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یا علی، میں کیا کروں؟ بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ نے دن کو کام کرنے کے لیے اور رات کو آرام کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر ہم رات کو وقت پر آرام اور اپنی نیند کو پورا نہیں کرتے تو پھر اس سے ہماری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اگر تم رات کو نیند سے اٹھ کر پانی پیتے ہو تو رات کو نیند سے اٹھ کر پانی پینا آج سے ہی بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے آج سے بہت خطرناک ہے۔ وہ اس لیے کہ رات میں پانی پینے سے جسم میں ایسا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینا چاہے تو اس درد سے شفا دے سکتا ہے، مگر اللہ کے سوا پھر اس کا کوئی علاج نہیں کر پاتا، یعنی کہ پھر اس درد کا اللہ کے علاوہ کہیں پر بھی اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، پانی انسان کے جسم کے لیے ایک نہایت ہی ضروری چیز ہوتی ہے، مگر ہم اس کو اگر صحیح مقدار میں اور صحیح وقت میں نہیں پیتے ہیں تو پھر انسان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب رات کے وقت میں سو جاتا ہے تو جسم میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے جسم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسی لیے انسان کو رات کو سونے کے بعد میں پیاس محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر سونے کے بعد میں بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اے شخص، اگر کوئی انسان سرد رات کو اٹھ کر بار بار پانی پیتا ہے تو اسے اس کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، کیونکہ پھر بار بار پانی پینے سے اسے پیشاب کی حاجت بھی بار بار ہوتی ہے، اس لیے پھر اس کو بار بار بیت الخلاء بھی جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی انسان سرد رات میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر واش روم میں جاتا ہے، جس سے انسان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، جو کہ انسان کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رات کو بار بار پانی پیتا ہے، رات کو بار بار بیت الخلاء جاتا ہے، تو ایسے میں انسان کی نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی، یہ بھی انسان کے جسم کے لیے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حال ہی میں ایک میڈیکل ریسرچ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ رات کے وقت میں اٹھ کر پانی پینے سے اور بار بار بیت الخلاء جانے سے انسان کی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس میڈیکل ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ رات کو وقت پر نہیں سوتے یا پھر رات ٹھیک سے نہیں سو پاتے ہیں تو ان کو 3 بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، جو رات کو وقت پر نہیں سوتے ہیں یا ٹھیک سے نہیں سو پاتے ہیں، رات کو سونے کے بعد میں بار بار اٹھتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت ساری بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو موت بھی بہت جلد آتی ہے۔ دوسرا نقصان، رات کو وقت پر نہ سونا، رات کو سونے کے بعد میں بار بار اٹھنے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگ دماغی اور جسمانی بیماریوں کے بھی بہت ہی جلدی شکار ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ پھر دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتا ہے۔ تیسرا نقصان، رات کو سونے کے بعد میں بار بار اٹھنے کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ رات کو بار بار اٹھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نیند پوری نہیں ہو پاتی،
اس وجہ سے پھر ایسے لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ سارا دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، صحت بنانے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے، اور آج تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک اچھی صحت کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں ایک اہم بدلاؤ لا سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق جو لوگ اپنی نیند کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے لوگ بہت سی بیماریوں میں بہت ہی جلدی گھر جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں اور آپ یہ کوشش کریں کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائیں، اور ہمارے دین اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رات کو دیر تک اپنا موبائل نہ چلائیں، انٹرنیٹ پر اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح فجر کے وقت میں اٹھ جائیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا پورا دن کس طرح سے تر و تازہ رہے گا، اور کس طرح سے آپ کے پورے دن میں برکت ہوگی، اور آپ پورے دن میں کس طرح سے بہت سارے کاموں کو بھی کر سکو گے۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کچھ لوگوں کی رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ جن لوگوں کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے ان کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، رات کو 3 بجے سے 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلنے میں اللہ نے ایک بہت بڑا راز رکھا ہے، جس کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ جن لوگوں کی رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلتی ہے وہ پریشان نہ ہوں، یعنی ایسے لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کی آنکھ ہر روز اس وقت میں کیوں کھلتی ہے، کہیں ان کے ساتھ میں کوئی برا تو نہیں ہونے والا۔ اگر آپ کی بھی رات کو اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم آپ کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رات کو 3 سے 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلنا بدقسمتی نہیں بلکہ خوش قسمتی کی نشانی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو آگاہ کرنے کا اشارہ مل رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، رات میں جو 3 سے 5 بجے کے بیچ کا وقت ہوتا ہے وہ رات کا 1/3 والا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ خاص وقت مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے اگر کسی کی اس وقت میں آنکھ کھلے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور اللہ کے نام کا کوئی چھوٹا سا وظیفہ کرے، یا پھر صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور پھر اپنے دل میں کوئی خواہش لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں کی گئی اس کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی جو خواہش ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو 1/3 حصے میں، یعنی کہ رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی اس وقت مجھ سے کچھ مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت اپنی مغفرت مانگنے والا۔ اس لیے اگر کسی کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور کلمہ پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ ہمارے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق اگر کوئی اس وقت میں جائز دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس بات کو سمجھنے کے لیے کیا کہ اذان کے دوران بیت الخلا جانا چاہیے یا نہیں، اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ اذان دینے اور اذان کا جواب دینے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ تو چلیے آپ کو پہلے اذان کے چند مسائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بروایت ابن ماجہ۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر جنگ گواہی دے گی،
کوئی اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے اذان کا جواب دینے کی، تو اس حوالے سے ایک روایت میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے تھا، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گنا اجر ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن والا، اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی، اور اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے، اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے۔ اذان کے دوران دعائیں بھی سکھلائی گئی، اور اذان کے بعد کی دعائیں بھی، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد نیچے بتائی گئی دعا پڑھے گا، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی، مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے اور بتائی گئی دونوں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی اذان کے دوران کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہیں، جن پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ اذان دے نہیں سکتا تو کم از کم اذان کو خاموشی سے سنے، اس کا جواب دے، اس کے بعد کی دعا کا اہتمام کرے تاکہ اس ثواب کا مستحق بنے۔ آپ نے اذان کے فضائل جان لیے، آئیے بات کرتے ہیں آج کے اس سوال کا جواب جاننے کی کہ کیا اذان کے وقت بیت الخلاء، واش روم جانا درست ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے فقہا کا کہنا ہے کہ اذان کے وقت استنجا وغیرہ کے لیے بیت الخلاء جا سکتے ہیں، بالخصوص جبکہ تقاضا شدید ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت نہ جائے اور خاموش ہو کر اذان سنے اور اس کا جواب دے، کیونکہ اذان در حقیقت ندائے الہی ہے، اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہے یا جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو موقوف کر دے اور اذان سن کر جواب دے، کیونکہ اذان کو خاموشی سے سننے کی اور اس کا جواب دینے کی نہ صرف احادیث میں تاکید ملتی ہے، بلکہ اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعائیں پڑھنے پر بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتلا دیا گیا۔ یاد رہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں وقت چونکہ بہت کم رہتا ہے، اسی لیے مغرب سے پہلے ہی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ جماعت فوت نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کو عین اسی وقت استنجا وغیرہ کی شدید ضرورت محسوس ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ ناظرہ میں معلوم ہوا کہ سخت ضرورت ہو تو اذان کے وقت بیت الخلاء جانے میں حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے احترام کی وجہ سے اذان کے وقت بیت الخلاء جانے کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو بیت الخلاء کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو جب انسان اذان کے وقت بیت الخلاء چلا جائے گا تو پھر اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ نہ تو اذان کے الفاظ کا جواب دے سکے گا اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکے گا۔ لہٰذا اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے انسان احادیث میں بیان کیے گئے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے قضائے حاجت انسان کی فطری ضرورت ہے۔ بیدار ہونے کے بعد عام طور پر انسان کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے، اسلام میں اس کی مکمل رہنمائی
رہنمائی موجود ہے۔ ابو داؤد میں اپنی حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد میں تقریباً 25 ابواب منعقد فرمائے ہیں، اور ان سب میں آداب خلا یعنی پیشاب اور پاخانہ کے طور طریقے بیان کیے گئے۔ ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل شریعت ہے کہ اس میں استنجا جیسی معمولی چیز کے لیے اس قدر آداب ہیں، اس لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی طرف سے استہزاء اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تو تم کو لوگوں کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں، یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر، لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ باروایت صحیح مسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ کوئی قابل استہزاء کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے اس وقت اللہ کا نام لینا، اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے دعا پڑھے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں بسم اللہ کا تذکرہ ہے، اس لیے مذکورہ دعا کے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثنیوں سے۔ باروایت صحیح مسلم۔ یاد رہے کہ یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ بیت الخلاء کے اندر نہ تو کسی دعا کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی بات کرنے کی، اس لیے یہ بتا دیا کہ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے۔